بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو صدارتی آرڈیننس حکومت نے جاری کیا ہے اس پہ ویسے تو بڑی بات ہو رہی ہے، لیکن آج اپوزیشن نے اس کو بالکل ہی مسترد کر دیا، اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے، حکومت نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی صاحب اور مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ یہ سپریم کورٹ کو انڈر پریشر لانے کی کوشش ہے، یہ سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، اس طرح سے سپریم کورٹ سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کی کوشش ہے۔ لیکن کیا یہ الزام صحیح ہے؟ کیا ان الزامات میں کوئی صداقت ہے؟ اور اصل میں حکومت کو ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس وقت پہ یہ آرڈیننس کیوں جاری کیا گیا؟ اگر ہم سارے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ناظرین اس میں ایک بڑی واضح سی چیز سامنے آتی ہے کہ حکومت نے اصل میں اس وقت میں یہ آرڈیننس جاری کر کے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ حکومت نے اس آرڈیننس کے ذریعے سے ایک تو معاملہ یہ کیا کہ مورلی سپریم کورٹ پہ تھوڑا سا ان پہ اخلاقی ایک دباؤ آ جائے گا کہ حکومت ایک ایسا کام کرنا چاہتی ہے جس سے واقعی حکومت یہ عوام میں بھی تاثر دے کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ یہ خرید و فروخت نہ ہو، ایک اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ووٹنگ ہو تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چلے کہ کس ممبر نے کس کو ووٹ دیا، تاکہ جو سینٹ کے الیکشن میں خاص طور پہ کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں، جو ووٹ خریدنے کی باتیں ہوتی ہیں، جو کروڑوں روپے لینے اور دینے کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو روکا جا سکے۔ ایک طرف تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ ایک ایسا اخلاقی پریشر ہو جس کی وجہ سے سپریم کورٹ ایک ایسا فیصلہ دے دے جس سے حکومت کو ریلیف ملے۔ لیکن دوسرا اس کا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کو ٹھیک نہ مانے، جس کا کہ یہ بھی ان خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ ماہرین قانون کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ چیلنج کیا جائے تو پھر یہ سپریم کورٹ پہلی پیشی پہ اس کو خارج کر دے گی، کیونکہ جب سیشن ہو رہا ہو تو اس وقت کوئی بھی آئینی طور پہ قانونی طور پہ کوئی بھی آرڈیننس جاری ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ ایک ریفرنس اس حوالے سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، تو حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ حکومت سپریم کورٹ میں یہ اپلیکیشن دیتی کہ جناب کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں تھوڑا وقت رہ گیا، لہٰذا اس کی ارلی ہائرنگ کر کے اس پہ فیصلہ کیا جائے تاکہ ہم وہ کر لیں۔ اگرچہ حکومتی ذرائع سے یا حکومتی لوگ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو اسی لیے اس کو اس سے مشروط کیا ہے کہ اگر آرڈیننس اس صورت میں نافذ العمل ہوگا کہ اگر سپریم کورٹ میں زیر سماعت جو ریفرنس ہے اس کا کوئی فیصلہ سامنے نہ آیا تو پھر یہ لاگو ہوگا۔ اگر اس کا سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو پھر تو اس کے لاگو ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اب آ جاتے ہیں کہ حکومت نے ایک تیر سے جو دو شکار کرنے کی بات کی، تو دوسرا شکار کیا ہے؟ دوسرا شکار ناظرین یہ ہے کہ اگر حکومت کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور سپریم کورٹ اس آرڈیننس کو نان ویلڈ قرار دے دیتی ہے تو پھر عوام کے سامنے حکومت یہ ضرور موقف لے سکتی ہے کہ جناب اپوزیشن خرید و فروخت میں ماضی میں بھی کیونکہ انوالو رہی ہے، تو ہمارے تو 20 لوگ ایسے تھے جو پچھلے الیکشن میں جنہوں نے اس طرح کی کارروائی کی تھی، جنہوں نے جو اس بد دیانتی کے عمل میں حصہ بنے تھے، جنہوں نے خرید و فروخت سے پیسے لیے اور دیے تھے، ہم نے تو ان کو فارغ کر دیا تھا۔ اور ہم خود بھی اب یہ چاہتے تھے کہ مزید بھی کوئی وہ تحریک انصاف کے لوگ ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون کے کوئی بھی لوگ اس طرح کے کام میں نہ ملوث ہوں، لہٰذا ہم نے تو اپنے تئیں یہ کوشش کی، لیکن ہمیں اس پہ رسپانس نہیں ملا، اپوزیشن نے ہماری مدد نہیں کی، اس لیے ہم قانون سازی نہیں کر رہے۔ اور جب ہم نے صدارتی ایک آرڈیننس جاری کیا تو اس کو بھی عدالت نے ریجیکٹ کر دیا، لہٰذا ہم تو پرخلوص طریقے سے یہ معاملہ حل کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں یہ معاملہ حل کرنے نہیں دیا گیا۔ اس طرح وہ اپنے ووٹر کو مطمئن کر سکتے ہیں، اپنے ووٹر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب دیکھ لیں ہم نے تو جو آپ سے وعدے کیے تھے وہ پورے کرنے جا رہے تھے، ہم تو اوپن بیلٹنگ ہی کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں اس کی کسی طور پر بھی اجازت نہیں دی گئی۔ ناظرین، حکومت اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ ایک اچھا فیصلہ کیا کہ اس طرح سے حکومت اپنا نہ صرف یہ کہ
عوام میں ایک اعتماد بحال کر سکتی ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے حکومت یہ ترمیم کروانے میں کامیاب بھی ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں اس تصویر کے دوسرے رخ سے۔ دوسرے رخ اپوزیشن کی آنکھ سے اگر دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے بھی سربراہ ہیں، انہوں نے آج کراچی میں جو میڈیا ٹاک کی، جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، پریس کانفرنس کی، اس میں ان کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے بڑے اپنے مخصوص انداز میں حکومت کو مسخرہ قرار دیا، اور انہوں نے کہا یہ حکومت نے یہ مسخرہ پن کا مظاہرہ کیا، اور حکومت کسی طور بھی یہ کر ہی نہیں سکتی تھی، یہ غیر قانونی کام ہے، ایک ایسا کام ہے جو کبھی بھی کوئی بھی سنجیدہ حکومت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لہٰذا یہ حکومت نے غلط کیا ہے اور اپوزیشن کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرے گی، اور ہم حکومت کو یہ آرڈیننس واپس لینے پہ مجبور کریں گے۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے اس ویڈیو میں شروع میں ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی صاحب نے بھی آج میڈیا سے بات کی۔ شیری رحمان صاحبہ اور رضا ربانی صاحب دونوں نے اس حوالے سے اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ شیری رحمان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی غلط بات ہے اور غیر قانونی حرکت ہے، اور اس میں جو ہے وہ جان بوجھ کے حکومت نے یہ کام کیا۔ اور رضا ربانی صاحب نے سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کو جس طرح سے حکومت نے انڈر پریشر لانے کی کوشش کی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بھی آج میڈیا سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ نہ صرف اس کو کنڈیم کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو کام ہے ہی غلط، یہ حکومت نے اس کے ذریعے سے تو آئین کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن اگر اس طرح کی مثال قائم ہو گئی تو پھر تو کل کو حکومت 18ویں ترمیم کے حوالے سے، حکومت 58(b) کے حوالے سے یا کسی بھی اور حوالے سے جب مرضی آرڈیننس جاری کر کے تو کیا ان میں بھی اس طرح سے ترمیم کر لے گی، اور کل کو حکومت جو چاہے منمانی کرے گی۔ تو احسن اقبال صاحب نے حکومت کو اس حوالے سے خاصی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس معاملے پہ اتنا سخت موقف جب انہوں نے اپنایا، اور خاص طور پہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی، اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری تمام جو پی ڈی ایم میں شامل 11 سیاسی جماعتیں ہیں، تمام کی تمام اس ایشو پہ ایک ہیں اور حکومت کو کسی طور بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ تو کیا حکومت اب اپوزیشن کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی؟ کیا حکومت مجبور ہو جائے گی؟ کیا حکومت اس کو واپس لے لے گی، یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔